لکھنے والوں نے لکھا ہے، کہنے والوں نے کہا ہے کہ جیسے جیسے مدینہ طیبہ قریب آتا ان کو اپنے پچھلے اپنا ماضی یاد آتا جاتا، گویا کہ سیدہ زینب، امام زین العابدین اور قافلے کے وہ لوگ جو شعور رکھتے تھے، یعنی نوجوان تھے، عمر میں بڑے تھے، وہ سوچتے تھے انہی منزلوں سے تو گزرے تھے، ساتھ قاسم بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، اونو محمد بھی تھے، اور اسی طریقے سے نوجوان ساتھ تھے، بڑا پورا قافلہ ساتھ لے گئے تھے، اور جب واپس لوٹ رہے ہیں تو چند لوگ ہیں اور ان کے چہرے کا حال بھی یہ ہے کہ چہرے پیلے پڑ چکے ہیں، آنکھیں سونی سونی ہے، آنسو خشک ہو چکے ہیں، حالت یہ ہے اللہ اکبر جیسے جیسے مدینہ منورہ قریب آتا ہے جذبات کا تلاطم جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اب کھجور کے درخت نظر آنے لگے، مدینہ طیبہ کا نخلستان نظر آنے لگا، اور پھر اب جو آنکھیں خشک ہو چکی تھی رو رو کر وہ آنکھیں پھر سے برسنے لگی، اور دل میں گویا کے خیال آتے ہوں گے کہ جائیں گے تو نانا کو حال دل سنائیں گے، کربلا میں کیا ہوا، کیسے کیسے سلوک کیے گئے، کلمہ پڑھنے والوں نے کیسا انجام کیا، کیسے حالات کیے، جا کر کے ساری باتیں پیش کریں گے۔ بس یہ قافلہ مدینہ منورہ سے ایک منزل پر تھا، کسی دیکھنے والے نے دیکھا اور پوچھنے والے نے پوچھا یہ لوٹا پٹا مسافروں کا قافلہ کیسا، تو حضرت نعمان بن بشیر کو پہچانا، پوچھا نعمان اس لٹے پٹے قافلے کی قیادت تم کر رہے ہو اور انہیں کہاں لے جا رہے ہو، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا امام شہید ہو گئے ہیں، اور امام علی مقام علی جدہ والی سلام جو ہے وہ ان کا یہ لٹا ہوا قافلہ ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ جو سر لے کر وہ چلے تھے، جو سر لے کر وہ چلے تھے انہوں نے اس کو کربلا ہی میں دفن کر دی، ایک روایت تو یہ۔ دوسری روایت یہ ہے جس کو بہت سارے علماء اہل سنت نے لکھا، اور بالخصوص علامہ ارشد القادری رئیس القلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو لکھا کہ امام زین العابدین نے کہا کہ ہم اسے کربلا میں دفن نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کٹے ہوئے سر کو اپنے نانا کو لے جا کر کے دکھائیں گے، یعنی کہ جو ثبوت ہے، ثبوت شہادت حسین کا ثبوت ہم زبانی پیش نہیں کریں گے، بلکہ قاتل کے خلاف ڈائریکٹ مقتول ہی کو لے جا کر کے اپنے نانا کی عدالت میں پیش کریں گے۔ تو وہ جو سر کٹے ہوئے تھے وہ بیبیوں نے اپنے سینوں سے لگا لیے، قافلے والوں نے اپنے سینوں سے لگا لیے، اور وہ کٹے ہوئے سر لے کر کے مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ اونٹنی سوار کو جب پتا چلا کہ امام شہید ہو گئے اور ان کا لٹا ہوا قافلہ اور کٹے ہوئے سر ساتھ آ رہے، سوچو کیسی دقت، تصور میں لاؤ وہ حالات کہ امام حسین کا اور شہداء کا، حتیٰ کہ معصوم علی اصغر کا وہ ننھا سا چھوٹا سا کٹا ہوا سر جب لوگوں کے پاس ہوگا تو اس وقت دیکھنے والوں پر کیا کیفیت ہوگی، رقت کا عالم کیا ہوگا، حالات کیسے ہوں گے۔ لیکن شرط اور حالات اتنے تھے کہ وہ سروں کو اپنے سینے سے لگا کر سب تو لٹ گیا تھا، بس یہی ایک دولت تھی۔ وہ مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے، اونٹنی سوار نے جب یہ منظر دیکھا اس نے جا کر پورے مدینہ طیبہ میں اعلان کر دیا، لوگو امام حسین کا لٹا ہوا قافلہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ واپس آ رہا ہے، اور کٹے ہوئے سر ان کے پاس موجود ہیں، یعنی کہ ثبوت بھی ساتھ میں ہے کہ وہ سر کاٹ دیے گئے ہیں۔ جب یہ بات مدینہ منورہ میں پتہ چلی تو پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، قیامت صغریٰ قائم ہو گئی۔ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ مدینے والوں کو جتنا غمگین دیکھا، اتنا غمگین میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک تو میں نے ربیع الاول 11 ہجری کو اس دن مدینے والوں کو سب سے زیادہ روتے ہوئے دیکھا جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا تھا، اور دوسری مرتبہ اس وقت جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ کٹے ہوئے سروں کے ساتھ آیا تھا تو میں نے اتنا دیکھا کہ یوں لگتا تھا کہ قیامت صغریٰ قائم ہو گئی۔ میں نے دیواروں سے رونے کی آواز سنی،
میں نے جناتوں کے رونے کی آواز سنی. ام المومنین فرماتی ہیں جنات نوحہ کرتے تھے جب مدینہ منورہ میں وہ لٹا ہوا قافلہ آیا. سیدانیاں جیسے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئی, پردہ نشین عورتیں اپنے گھروں سے باہر آ گئی, لوگ مسجد نبوی شریف میں آگے ہجوم ہو گیا, اور حضرت محمد بن حنفیہ اس وقت بہت بیمار تھے, اٹھنے کی کوشش کرتے مگر بیٹھ جاتے. اس کے بعد ام المومنین ام سلمہ جو گھر سے باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتی تھی, اس قافلے کے استقبال کے لیے ام المومنین گھر سے باہر نکلی, اور نکلنے کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ کی یہ کیفیت, ام المومنین ام سلمہ کی کیفیت. ام سلمہ یوں بد دعائیں کرتی تھی, اللہ جس نے یہ حال کیا ان لوگوں کا, ان کو تو تباہ اور برباد کر دے, ان کے گھروں کو, ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے, ان کی نسلوں کا خاتمہ کر دے. یہ بد دعاؤں کے الفاظ, دعائے ضرر کے الفاظ ام المومنین ام سلمہ کے تھے. جیسے ہی ان لوگوں کی نگاہیں نگاہوں سے ٹکرائی, بی بی سغرا فاطمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا و سلام اللہ علیہ جب پتہ چلا کہ لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے, کلیجہ پکڑ لیا اور کہنے لگی میرے ساتھ تو وعدہ تھا کہ اچھی ہو جاؤ گی تو بھیج کر کے تمہیں بلوا لیں گے, بلوایا کیا خود چلے آئے, مگر ایسے آئے کہ سر ہیں لیکن تن نہیں ہے, تن کہیں اور چھوڑ گئے. بی بی سغرا کا رونا الگ تھا. یہ پورا قافلہ, لوگوں نے کہا گھر چلے, لوگوں نے کہا گھر چلے. امام نے فرمایا, بی بی زینب نے فرمایا نہیں ہم گھر نہیں جائیں گے, اس لیے کہ حسین کی وصیت تھی جب مدینے جانا تو پہلے نانا کو کے پاس جانا اور نانا کی بارگاہ میں حاضری دینا, اور حاضری دے کر کے نانا کو بتانا کہ نانا جان آپ کی کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا کیا. کہتے ہیں کہ جب وہ کٹا ہوا سر لے کر امام زین العابدین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے, تو اس وقت امام زین العابدین جو صبر و رضا کا پیکر بنے ہوئے تھے, نانا کی مزار پر نظر پڑتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہتے تھے نانا آپ کے حسین نے آپ کو آخری مرتبہ سلام کہا تھا, اور وہ سلام کی امانت مجھ تک پہنچائی تھی تاکہ میں وہ امانت آپ تک پہنچا دوں. اور پھر امام زین العابدین اور سیدہ پاک نے جو کربلا کے احوال بیان کیے وہ یہ کہ نانا جس حسین کو آپ کندھوں پہ بٹھاتے تھے اس حسین کو گھوڑوں کے پاؤں تلے کچلا گیا, جس کے لیے جنت سے جوڑے منگاتے تھے اس کو کفن بھی تک نہ دیا گیا, اس کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا, اس کے بچوں کو ترسایا گیا پانی کے قطرے قطرے کے لیے, اس کی بیویوں کا سہاگ اجاڑا گیا, خاک میں ملایا گیا. جس وقت یہ باتیں وہ بیان کرتے تھے مدینے والوں کی آوازیں چیخیں بلند ہوتی جاتی تھی. مورخین لکھتے ہیں کہ بیان کیا گیا, سرکار کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کی گئی, رونے والے روتے رہے, جناتوں کے رونے کی آوازیں آئی, دیواروں سے رونے کی آوازیں آئیں, فرشتوں کی ایسا لگتا ہے کہ چیخیں نکل گئی ہوگی. رونے والوں نے بہت رویا, ایسا لگتا تھا کہ مدینہ منورہ میں کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ان لوگوں کی یہ داستان غم سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر بھی اثرات دیکھے گئے. ان کے حالات سن کر بالآخر وہ قافلہ وہاں سے نکلا, اور وہاں سے نکل کر بی بی سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کے مزار اقدس پر حاضر ہوا, اور پھر سیدہ پاک کے مزار پہ جانے کے بعد وہاں بھی حالات پیش کیے گئے, اور پھر بالآخر امام زین العابدین نے سارے سروں کو امام حسن اور سیدہ فاطمہ